السلام علیکم فرینڈز. عظیم مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. قسط نمبر 2. آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید نے جب 3000 مسلمان لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا. اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا. جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلقا کے علاقہ موتا میں پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا. جب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے. اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سنبھال لیں. اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تو مسلمان جیسا چاہیں سالار لشکر چن لیں. شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی. ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاقاً ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا. شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے. اسلامی لشکر جب موتا کے مقام کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا. صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے. اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ. ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں. ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے. اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے. آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی. ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا. مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت اور بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی. سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے. آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا لیکن اللہ کے سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے.
اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ سے سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر، نیزوں اور برچھیوں سے وار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار میں اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے اور دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دی، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمایا۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما، انہوں نے بھی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے
اور پھر فرمایا اب جھنڈا اٹھایا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت تھے جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین مکہ طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس بت کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک پہنچے نہیں، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔